بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بوہری شیعہ کمیونٹی کی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بوہری فرقے کی تاریخ کے بارے میں بتایا کہ بوہری فرقہ کب اور کیسے وجود میں آیا۔ آج کی ویڈیو اس کا دوسرا حصہ ہے اور اس ویڈیو میں ہم بوہری فرقے کے نظریات اور عقائد کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ بوہری فرقہ آخر کن عقائد و نظریات کا حامل ہے اور بوہری فرقہ اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے سے انکار کیوں کرتا ہے اور اللہ کی قدرت میں کس کو شریک ٹھہراتا ہے، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ان کے کیا عقائد ہیں اور ان کی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، جیسے کہ پہلی ویڈیو میں نے ذکر کیا کہ بوہری اسماعیلیوں کی ہی ایک شاخ ہے جن کے آباء و اجداد نے پہلے تیونس اور پھر مصر میں سلطنت فاطمیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر جب صلاح الدین ایوبی نے مصر پر حملہ کر کے سلطنت فاطمیہ کو ختم کر دیا تو اسماعیلی ایران، یمن اور بھارت میں منتقل ہو گئے۔ سلطنت فاطمیہ کے حاکموں کی نسل میں سے آگے چل کر سلطنت کو لے کر جھگڑا ہوا اور مستعلی اور نزار دونوں بھائی تھے، اور مستعلی کو ماننے والے اور نزار کو ماننے والے الگ ہو گئے۔ جو لوگ مستعلی کو ماننے والے تھے وہ آج کے بوہری کہلائے اور جو نزاری تھے وہ آج کے آغا خانی کہلاتے ہیں۔ نزاریوں نے سلطنت فاطمیہ کے ختم ہونے کے بعد یمن کو اور پھر بھارتی گجرات کے شہر سورت کو اپنا مرکز بنایا، جبکہ مستعلی کو ماننے والے آغا خانیوں نے ایران کو اپنا مرکز بنایا، جو بعد میں ایران اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں منتقل ہو گئے۔ ناظرین محترم، بوہری فرقہ میں خلافت کا سلسلہ فاطمی حکومت کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر داعی مطلق کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی حال ہی میں بوہری کمیونٹی کے داعی مطلق سید برہان الدین کا انتقال ہوا، جو تقریباً 100 سال تک بوہرا کمیونٹی کے داعی مطلق رہے۔ داؤدی بوہرا کے لوگ بآسانی پہچانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مرد مخصوص سفید لباس اور سنہری تارکشی والی ٹوپیاں پہنتے ہیں، اور ان کی عورتیں مخصوص حجاب کرتی ہیں جو ایک رنگ برنگے 2 حصوں پر مشتمل برقع ہوتا ہے، جس میں ان کی عورتیں چہرے کا نقاب نہیں کرتی، البتہ سر کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سلیمانی بوہرا پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی بھی مخصوص لباس نہیں ہوتا۔ بوہری فرقے میں آگے 2 فرقے داؤدی بوہرا اور سلیمانی بوہرا ہے، اور ان دونوں فرقوں میں فرق صرف علاقائی ہے۔ داؤدی بوہرا کے داعی بھارت گجرات میں ہیں، جبکہ سلیمانی بوہرا کے داعی یمن میں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں بوہریوں کے عقائد و نظریات کی۔ بوہری فرقہ کے عقائد اور شیعہ رافضیوں کے عقائد میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بلکہ بوہری فرقہ رافضی شیعہ کی ہی ایک شاخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رافضیوں کی 2 بنیادی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں، جو کہ اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں، جبکہ بوہری اور آغا خانی حضرت اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد کو امام مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ لوگ اسماعیلی شیعہ قرار پائے۔ اثنا عشری شیعوں کے ہاں ان کے 12ویں امام غائب ہیں، جبکہ بوہریوں کے امام اور ان کے جانشین نزاریوں کے حملے سے ڈر کر غائب ہو گئے، اور اس لیے ان کے ہاں داعی مطلق کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ ان کے امام کے حکم سے ہی ان کے جانشین بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، بوہری فرقے کے لوگ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کو مجلس مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قسم کی صفات سے مبرہ ہے۔ اس کے برعکس جو صفات اللہ کے لیے مخصوص ہیں تو اپنے اماموں کو ان کا حامل قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بوہری فرقہ کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے داعی مطلق کو اس قدر تعظیم اور پروٹوکول دیتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے لیے رسول کی جگہ ہو، نعوذ باللہ۔ بوہری شیعہ کی اذان اثنا عشری رافضیوں کی طرح ہی ہے
اور یہ نماز بھی رافضیوں کی طرح 3 وقت ہی پڑھتے ہیں، یعنی فجر، ظہرین اور مغربین۔ اثنا عشری رافضیوں کی طرح بوری فرقے کے لوگ جمعہ کی نماز کے قائل نہیں ہیں۔ اور ناظرین، الوایت کے معاملے میں بوری شیعہ اثنا عشری سے بھی ایک ہاتھ آگے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ان کی ذات میں حلول کر گیا تھا۔ ناظرین، یہ بات بھی آپ پر واضح کرتے چلیں کہ بوری فرقے سے مسلمانوں کا اختلاف فقط فروعی مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اسلامی عقائد میں بھی یہ لوگ بہت منفرد عقیدے کے حامل ہیں۔ توحید مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن بوہریوں اور آغا خانیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صفت کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات در حقیقت آئمہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا اقرار کرنا شرک ہے۔ ناظرین، مسلمانوں اور بوہریوں کے کلمہ میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے انتہائی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ کسی بھی خطا اور گناہ سے مبرہ ہیں، اور نہ ہی انبیاء کرام جیسا مقام اب مخلوق میں کسی کو بھی حاصل ہے۔ اس کے برعکس بوہری اسماعیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ انبیاء کرام سے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، اور ان کے آئمہ کا درجہ بھی انبیاء کرام سے بڑا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ بوہری فرقہ کے لوگ اپنے وقت کے داعی مطلق کا حکم مانتے ہیں، جن کو آپ بوہری فرقے کا پیر یا دینی رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا حکم بوہری فرقے کے لوگوں کے لیے حجت ہے۔ ایک وقت میں بوہری شیعہ کمیونٹی میں چھریوں اور زنجیروں سے بھی ماتم کیا جاتا تھا، لیکن بوہری فرقے کے داعی مطلق برہان الدین نے چھریوں اور زنجیروں سے ماتم کرنے سے منع کر دیا، اور صرف ہاتھ سے ماتم کرنے کا حکم جاری کیا۔ لہٰذا اب بوہری فرقے کے لوگ صرف ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں۔ بوہری فرقہ بھی اثنا عشری کی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا وصال ہوا۔ بوہری فرقے کے نزدیک سیاہ لباس پہننے کی ممانعت ہے، سفید لباس، مخصوص ٹوپی اور داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ بوہریوں کا ایک مخصوص مصری کیلنڈر ہے جس کے حساب سے وہ اپنا سارا سال گزارتے ہیں، اور یکم محرم ان کے نزدیک خوشی کا دن ہے، اور یکم محرم کو یہ لوگ لذیذ پکوان پکاتے ہیں اور مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، بوہری فرقے کے داعی برہان الدین، جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے تقریباً 100 سال بوہری کمیونٹی کی رہنمائی کی۔ برہان الدین اپنی ایک کتاب جو گجراتی زبان میں ہے، اس میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں اللہ نے نجم الدین کی بزرگی اور عظمت کی قسم کھائی ہے اور ان کو نجم کا لقب دیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین محترم، بوہریوں کے برہانی پیشوا برہان الدین کے یہ کفریہ کلمات اور اللہ کے کلمات کو خود سے منسوب کر دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ برہان الدین خود کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی یا پھر اس کا برابر ہی کوئی شخصیت مانتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے ماننے والوں کو قرآن سے کلمات نکال کر خود پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نجم الدین برہان الدین کا دادا تھا، جس کی شخصیت کو برہان الدین قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اپنی کتاب میں برہان الدین یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حاصل ہیں، یعنی روحانی نبوت کے جو اختیارات رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، وہ میں بھی رکھتا ہوں۔ اور برہان الدین نے اپنی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ میں اختیار کل رکھتا ہوں کہ قرآن مجید احکام، تعلیمات اور شریعت کے اصولوں کو جب چاہوں تبدیل کر سکتا ہوں۔ بوہری خود کو مومن کہتے ہیں اور دیگر سنی مسلمانوں کو مسلح کہہ کر پکارتے ہیں۔ واضح رہے کہ بوہری فرقہ بھی آغا خانیوں کی طرح
اسماعیلیوں کی ہی ایک شاخ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بوہریوں کی چند مذہبی رسومات کی۔ بوہریوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 6 روز کے اندر اندر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور نام رکھنے کا حق صرف اور صرف بچے کی پھوپھی کو ہوتا ہے۔ اس روز بچے کو سفید لباس پہنا کر اس پر زعفران چھڑکا جاتا ہے۔ بچے کے سرہانے یا اونچی جگہ پر ایک تشت میں قرآن پاک کی سورہ مریم کھول کر اس پر انار کی شاخ کی قلم رکھی جاتی ہے، اور تشت میں آٹے سے بنا ہوا ایک گھی کا چراغ بھی روشن ہوتا ہے جو ساری رات چلتا رہتا ہے۔ ولادت کے بعد بچے کی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور پھر پھوپھی بچے کے کان میں اس کا نام پکارتی ہے۔ ناظرین، بوہری کمیونٹی کے لوگ کسی قسم کے چمڑے کے جوتے نہیں پہنتے، کیونکہ ان کے خیال میں اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ یہ چمڑا کس جانور کا ہے اور آیا وہ مردار ہے یا نہیں۔ کیونکہ اسلام میں مردار حرام ہے، لہذا یہ لوگ چمڑا نہیں پہنتے، اسی لیے کپڑے سے بنے ہوئے جوتے یا پھر ربڑ کے جوتے پہنتے ہیں۔ بوہری کمیونٹی کا کھانا کھانے کا طریقہ بھی کافی مختلف ہے۔ پہلے بڑا سا دسترخوان بچھایا جاتا ہے جس پر ایک بہت بڑا تھال رکھا جاتا ہے، جس میں ترتیب کے لحاظ سے کھانے کی اشیاء تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی جاتی ہیں، اور تمام گھر کے افراد مل کر اسی تھال میں کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کو تھوڑا تھوڑا اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ کھانے کا آغاز دسترخوان پر موجود سب سے کم عمر کے ہاتھوں نمک کی تقسیم سے ہوتا ہے، اور اگر کھانے میں میٹھا موجود ہے تو کھانے کا آغاز سب سے پہلے میٹھے سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں موجودہ بوہری کمیونٹی 15 سے 16 لاکھ کے آس پاس ہے، جس میں اکثریت ممبئی اور گجرات کے شہر سورت میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔